یہ روایت دیکھیے آپ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 3 عادتیں ہوں گی اللہ اس کا حساب آسانی سے لے گا۔ جس بندے کے اندر 3 عادتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب آسانی سے لے گا۔ یہ سننے میں بہت ہلکا جملہ لگ رہا ہے، لیکن یہ جملہ ایسا ہے کہ اگر اس کو ساری دنیا بیچ کے یہ مل جائے نا تو بھی یہ الحمدللہ کہا جائے کہ اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی، کہ قیامت کے دن اللہ حساب آسانی سے لے۔ اللہ جس کا حساب قیامت کے دن آسانی سے لیا، سمجھ جائیے کہ اس کی مغفرت ہے۔ اور اگر رب نے پائی پائی کا حساب لینے کے لیے آیا نا تو اچھا خاصا تقوی پرہیزگار والا بندہ بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یوں وہ پھنستا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کی گرفت سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ رب ایک ایک چیز کا جب حساب لے لے، تم نے ٹھیک ہے نیکی کری، نماز پڑھی، تقوی شعار تھا، حج کرا، بہت کچھ کرا، لیکن رب پوچھے میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، آنکھ کا کیا حق ادا کیے، پیر کا کیا حق ادا کیے۔ ہم تو پیدا ہونے کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، کبھی کوئی بندہ بیٹھ کے بولا ہوگا یا اللہ تو نے آنکھ دیا تیرا شکریہ؟ ہمیں تو یاد نہیں ہوتا، میں سب کو یاد کرے، میں یاد کروں، آپ یاد کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رب کی نعمتوں کو یاد کر کے کبھی رب کا شکریہ ادا کیا؟ کسی نے بولا ہے کبھی کیا مولا تو نے پیر دیا تیرا شکریہ، مولا تو نے ہاتھ دیا تیرا شکریہ؟ کون بولا ہوگا؟ جب یہ پیدائشی جو ملتی نعمت ہے نا، آدمی سمجھتا ہے کہ یار یہ تو پیدائشی ملا ہے، اس کی اہمیت نہیں جانتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رب نے جتنی نعمتیں دیا ہے ان ساری نعمتوں کا شکریہ ہر بندے پر واجب ہے۔ اور جب بندہ شکریہ ادا کرتا ہے نا تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو میں تم کو بڑھا کے دوں گا۔ شکریہ اگر ادا کیا تو اور بڑھا کر کے اس پہ اضافہ کر کے دوں گا۔ کوئی بھی نعمت ملی، کوئی بھی نعمت ملے آپ کو، فوراً پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ بہرحال موضوع آپ اسی پہ رکھتے ہیں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے فرمایا 3 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر بندے کے اندر وہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب آسانی سے لے۔ یہ دعاؤں میں اس جملے کو یاد رکھنی چاہیے، جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے نا تو یہ بھی مانگ لیا کریں کہ اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب آسانی سے لے۔ یہ دعا کیا کرنا چاہیے؟ مولا یہ دعا اگر قبول کر لے کہ آسانی سے حساب لے تو الحمدللہ پھر بخشش ہو جائے گی۔ آفیشیل میں یہ دیکھیے، اگر مینیجر اگر اپنے ورکر کا حساب سختی سے لینے آئے، ایک ایک کا حساب ہو تو پھر کیا حال ہوتا ہے، اور پھر تھوڑا سا چشم پوشی ہوتی ہے، آنکھ بندی ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے، مسکراتے آگے بڑھا دیتے ہیں تو کام بنتا چلا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن میں اللہ سختی سے حساب لیا نا تو بچنا بہت مشکل ہے۔ رب سے دعائیں کرنی چاہیے کہ مولا حساب آسانی سے لینا۔ 3 عادتیں، اچھا وہ دعائیں بھی کریں اور 3 عادتیں جو آپ سن رہے ہیں اس کو بھی اپنا لیں کہ یہ 3 عادتیں جس کے اندر ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب آسانی سے لے گا۔ ایک کام تو یہ، اور دوسرا اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ 3 عادتیں جنت کی بھی۔ صحابہ کرام جب ایسی باتیں سنتے تھے نا تو لپک کے لیتے تھے۔ ہم لوگ کا تو کیا ہے، وہ کتابیں بہت تحریر ہو گئی، آسانی سے مل جاتی ہے، سننے کو مل جاتی ہے، اب تو سوشل نیٹ ورک ہے تو آسانی سے حدیثیں پہنچ گئی تو لوگوں نے اہمیت کھو دیا۔ ورنہ صحابہ کرام ایک ایک حدیث کے لیے 3 4 دن پیدل سفر کرتے تھے، وہ بھی بنا راستے کے، جنگل بیابان، شیر وغیرہ کی جانوروں کے خطرات سے بچتے ہوئے ایک حدیث سننے کے لیے جاتے تھے۔ ایک شہر والے کو پتا ہوتا تھا کہ دوسرے شہر میں ایک عالم ہے، ان کو ایک حدیث یاد ہے، تو یہ رخت سفر باندھتے تھے صرف اس وجہ سے کہ ان سے وہ حدیث سن کر کے آنا۔ تو ان کو تو چونکہ بہت اہمیت تھی ان کے یہاں، اللہ کرے کہ وہ اہمیت ہمارے یہاں بھی آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جب حضور نے فرمایا نا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ جلدی ارشاد فرمایا جائے وہ 3 عادتیں کون سی ہیں کہ وہ عادتیں جس بندے کے اندر ہو اللہ اس کا حساب بھی آسانی سے لے گا اور اس کو جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ تو آقا نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا پہلی عادت جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے، جو آپ کو نامراد کرے یعنی آپ کو نہیں دیتا آپ اس کو دیں، آپ کو نہیں دیتا۔ یہ عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر پڑوس سے سبزی آئے گی تو ٹھیک ہے دوسرے دن ہم بھی دے دیں گے، اگر وہ کبھی پڑوسی سبزی بھیجا ہی نہیں نا تو اپنے آپ پھر کتنا اچھا کیوں نہ بن جائے وہ پڑوسی کو بھیجتا نہیں ہے۔ اگر کوئی بول بھی دیا بھیج دینا پڑوس میں، کیا کریں گے اس نے کبھی بھیجا کیا، یہ ایک لوگوں کا ذہن ہوتا ہے۔
جبکہ حدیث یہ کہتی ہے آپ کو کہ جو آپ کو نہیں دیتا نا آپ اس کو دیں. اگر یہ عادت ہو گئی تو الحمدللہ قیامت کے دن حساب بھی آسانی سے ہوگا اور رب جنت بھی عطا کرے گا. پڑوسی کا تو اپنا ایک حق ہے. یہاں تک کہ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے تو آپ اگر کوئی کھانے پینے وغیرہ کی مہنگی چیز لے جا رہے تو چھپا کے لے جائیں, دکھا کے نہ لے جائیں. کھانا بنا رہے ہیں اگر اچھا کچھ بن رہا ہے تو شوربا بڑھا کے بنائیں کہ وہ شوربا ہی پڑوس میں بھیج دیا جائے. یہ تو اپنے ایک حقوق ہے, بہت اس کا الحمدللہ ایک تفصیلی بیان ہے. لیکن آقا کیا فرماتے دیکھیے, جو تمہیں محروم کرے, جو تمہیں نہ دے تم اسے دو, پہلی بات. اور دوسری عادت کون سی ہے, جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. یہ اللہ کرم فرمائے. یہ لوگ آج کل کے لوگوں کے لیے تو یہ بہت مشکل ہو گئے کہ میں کیسے سلام کروں اسے, یا میں کیسے اس سے رشتہ جوڑ کر کے رکھوں, وہ تو مجھے ایسا بولتا ہے, وہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے, وہ میرے ساتھ ایسا ویوہار کرتا ہے. یعنی ان کے کسی کے غلط برتاؤ کی وجہ سے دوسرا بندہ ایک بڑا دل دکھا کر کے اس کو استقبال کر کے گلے سے نہیں لگاتا, یہ بھی ناراض ہو کر کے بیٹھا رہتا ہے. جبکہ آقا فرماتے ہیں جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. یہ عادت ہو گئی اگر تو الحمدللہ حساب آسانی سے ہوگا اور اللہ اپنی رحمت سے جنت میں بھی داخل کرے گا. تیسری کون سی عادت ہے, آقا فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. اگر ظلم کرے تو معاف کر دو اس کو. معاف کر دینے سے کیا ہوتا ہے, معاف کر دے الحمدللہ. اگر معاف کر دیا تو الحمدللہ یہ عادت بھی قیامت کے دن آپ کا حساب آسانی سے کروائے گا. اور جب تم یہ اعمال بجا لاؤ گے, یہ تین عادتیں اگر ہو گئی تو آقا فرماتے ہیں اللہ عز و جل تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا. مستدرک کی حدیث ہے.